نصلي على رسوله الكريم اما بعد آج الحمدللہ سورہ ملک، سورۃ القلم، سورۃ الحاقہ، سورۃ المعارج، سورۃ النوح کی تلاوت ہوئی۔ 28.5 پارے ہو گئے۔ آج آدھا پارہ پڑھا گیا۔ کچھ صورتیں کل بیان میں رہ گئی تھی۔ سورہ صف، اس سورت کا نام جو صف رکھا گیا ہے، یہ اللہ کے راستے میں جب مسلمان دشمن کے مقابلے میں صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تعریف فرمائی۔ کچھ صحابہ آپس میں اکٹھے ہوئے، انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اعمال پوچھتے ہیں جو اعمال اللہ کو بہت پسند ہیں، تاکہ ہم پھر ان کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اعمال بتائے، اور پھر جب سست ہو گئے، سستی کرنے لگے، تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو کیوں وہ بات کرتے ہو جو کرتے نہیں ہو، جو عمل کر نہیں سکتے تو پھر وہ کیوں کہتے ہو؟ پہلے کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند ہے کہ کوئی ایسی بات کرو پھر اس پر عمل نہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسندیدہ عمل بھی بتایا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑیں اور صف بستہ ہو کر لڑیں، اور دشمن کے مقابلے میں ایسے ہو جائے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی۔ یہ ہے اللہ کا پسندیدہ عمل۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے بڑا تنگ کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں کہا کہ دیکھو میں اللہ کا رسول ہوں، اپنے سے پہلی کتاب کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد ایک آنے والے نبی کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں۔ یہ عیسائیوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری سنائی۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، میں اپنے بعد ایک ایسے نبی کی تمہیں خوشخبری دیتا ہوں جن کا نام گرامی احمد ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ آخری نبی تشریف لائے جن کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سنائی تھی، تو عیسائی سب سے پہلے منکر ہو، کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس قوم نے اپنے نبی کی نہیں مانی وہ دوسرے نبی کی کیا مانے؟ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل اور احسان ہے اس امت پر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واضح نصیحت، ایسا واضح ارشاد آج تک بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی ہونے کے کسی مسلمان نے آج تک نہیں انکار کیا۔ کوئی صحیح پیغام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مستند جب کسی مسلمان تک پہنچتا ہے، وہ سر و چشم اسے قبول کرتا ہے اور مان لیتا ہے۔ اللہ ہمیں سارے انبیاء علیہ السلام کی عزت، احترام اور ان کو اللہ کا سچا نبی ماننے اور ایمان رکھنے کی، اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور آپ کے تمام ارشادات پر ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو میں تمہیں ایسی تجارت بچاؤں جو تمہیں آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے۔ تجارت بھی تو بندہ اس لیے کرتا ہے نا تاکہ میں مشکلات سے، مصائب سے، پریشانیوں سے بچ جاؤں، تو فرمایا میں اس سے بھی اچھی تجارت بتاؤں۔
تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سب سے بہترین تجارت یہ ہے کہ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، اپنا جان مال اللہ کے راستے میں دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر ڈالو۔ یہ بہترین تجارت ہے اگر تم سمجھو تو۔ یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، اس پر اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کرے گا، تمہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور خوبصورت محلات ہوں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں چونکہ جمعے کا تذکرہ ہوا ہے، فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے، اذان ہو جائے، دوڑ پڑو پھر مسجد کی طرف، وذروا البیع، تب سب کام کاروبار بند کر دو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے پھر اپنی روزی کمانے کے لیے نکل جاؤ۔ لیکن اس جمعے کے لیے جو کاروبار تمہیں بند کرنے کا حکم ہے، اس ذکر میں، عبادت میں تمہیں دل جمی کے ساتھ شریک ہونے کا ذکر ہے، یہ کاروبار بند کرنے سے تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ واللہ خیر الرازقین، جس رب کی رضا کے لیے تم اسے چھوڑو گے وہ بہترین روزی رسا ہے، وہ تمہیں روزی اپنے خزانوں سے دے گا۔ اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ نام ہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سورت کا نام سورہ منافقون کیوں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کا ذکر فرمایا اس سورت میں، اور بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، ساتھ صحابہ بھی تھے، اور اس میں کچھ منافقین بھی تھے، جس میں عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا وہ بھی تھا۔ کسی بات پر مہاجر اور انصار صحابہ کی ایک دو کی آپس میں تلخ کلامی ہو گئی، تو عبداللہ ابن ایسے موقع کی انتظار میں ہوتا تھا، اس نے انصاری صحابی یعنی مدینہ طیبہ کے رہنے والے صحابی کو کہا اور سر پہ چڑھاؤ ان کو۔ مکہ والوں نے ان کو مار مار کے بھگایا، ہم مدینے والوں نے پناہ دی، اب یہ ہمارے سامنے باتیں کرنے لگی۔ میں پہلے کہتا تھا کہ ان کو زیادہ سر پہ نہ چڑھاؤ، اور پھر کہنے لگا ہم مدینے شہر میں داخل ہوں گے نا تو اصل تو باسی عام ہے، یہ تو باہر سے آئے ہیں۔ میں ان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے کہا علی اعوذ باللہ کہ میں ایسے ذلیلوں کو یہاں سے نکالوں، اور دوسرا اس نے کہا کہ ان پہ اپنا مال مت خرچ کرو، تم نے اپنی جائیدادوں میں، مال میں، کاروبار میں شریک بنایا، بھائی سمجھا، تو یہ مضبوط ہو گئے، مال بند کرو ان پہ، یہ بھوکے مریں گے، بھاگ جائیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے اس کی یہ گفتگو، انہوں نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آج تو عبداللہ بن ابی نے آپ کی شان میں بڑی گستاخانہ گفتگو کی۔ آپ نے فرمایا کیوں، کیا کہا؟ تو گفتگو سنائی، کہا اس نے تو یہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ عبداللہ ابن ابی آیا، آپ نے بلایا، فرمایا کہ آپ نے آج کچھ کہا ہے؟ اس نے جو قسمیں اٹھانی شروع کی جیسے یہودیوں کا طریقہ کار ہے، اس نے کہا توبہ توبہ توبہ، آپ اللہ کے نبی، میں آپ کی شان میں گستاخی کروں؟ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کس نے کہا آپ کو؟ آپ نے حضرت زید کو بلا کر فرمایا زید تم نے کیا سنا تھا؟
پتہ نہیں تم نے صحیح سنا بھی ہے کہ نہیں، سمجھے کچھ اور ہو، تم نے مجھے آ کر کیا کہا ہے، سنو اس۔ آپ ناراض ہوئے۔ زید کہتے ہیں کہ میں جا کے تنہائی میں بیٹھ کر بڑا رویا رب کے سامنے کہ یا اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو گئے، اب کیا حال ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں میں اپنے رب کے سامنے بڑا گڑ گڑایا کہ یا اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیں اور ان کے دل سے یہ ناراضگی دور فرما دیں، بس میں اور کچھ نہیں چاہتا۔ تھوڑی دیر گزری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا کہ زید کو بلاؤ۔ ڈرتے ڈرتے گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کا کان ایسے پکڑا پیار سے اور اس کو ایسے مسل کر فرمایا، زید تمہارے کان کو ہم بڑا کچا سمجھ رہے تھے، مگر اللہ نے بڑی تعریف کی ہے کہ یہ بڑا پکا کان ہے، جو بات سنتا ہے تو صحیح سنتا ہے۔ تم نے جو گفتگو سنائی تھی وہ تو 100% اللہ نے اس کی تصدیق فرما دی، اور عبداللہ ابن ابی کی ساری باتیں اللہ نے صورت میں نقل کر دی کہ آج اس نے یہ کہا ہے، فرمایا کہ اس نے یہ کہا ہے هم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ نبی کے ساتھ جو مکہ سے آئے ان کو مت دو کچھ بھی، یہ بھاگ جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک تو رب ہے، منافق سمجھتے نہیں۔ رزق تو وہ دینے والا، تم کیا کرتے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق سمجھتے ہیں کہ وہ عزت والے، عزت والا تو اللہ ہے، عزت والا تو اللہ کا نبی ہے اور ایمان والے ہیں، منافق سمجھتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ پہلے تو عبداللہ ابن ابی نے جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنا اتنا اعتماد بحال کیا کہ جو سچ بولنے والے تھے وہ بڑے شرمندہ ہوئے، شرمندہ ہوئے کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو جھوٹ بولنے سے جو عزت بنتی ہے تو وہ تو بڑا سچا کہلایا، سچ بولنے والا پریشان ہو گیا۔ مگر جب جھوٹ کا اللہ تبارک و تعالیٰ پردہ اٹھاتے ہیں تو پھر جھوٹ بولنے والا ہمیشہ کے لیے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، سچ بولنے والے کو پھر ہمیشہ کے لیے عزت ملتی ہے۔ پھر زید کی تھوڑی سی پریشانی ہمیشہ کی خوشی سے بدل گئی، اللہ نے اس کے لیے قرآن مجید میں تائید میں صورتیں نازل فرمائی، اور جس نے جھوٹی قسمیں اٹھا کر دھوکہ دیا تھا اس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے رسوا کر دیا۔ یہی فرمایا آپ نے، الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ بولنے میں ہمیشہ رسوائی ہے، تباہی ہے، سچ بولنے میں کامیابی ہے، عزت ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ سنا کر نصیحت فرمائی کہ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور اولاد اللہ سے غافل نہ کرے۔ اگر خدا نہ خواستہ مال کی محبت میں آ کر، اولاد کی محبت میں، مصروفیات میں پڑھ کر تم سے اللہ کے احکامات چھوٹنے لگ کے آخرت سے غافل ہو گئے تو اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں۔ اس کے بعد سورہ تغابن ہے۔ تغابن کے معنی ہے ہار جیت، مقابلہ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کی مخلوقات کو اکٹھا فرمائیں گے، اصل تو ہار جیت کا دن وہ ہوگا۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا پروانہ سیدھے ہاتھ میں دے دیا وہ ہے کامیاب، وہ ہے جیتنے والا، اور جس کو ناکامی کا پروانہ الٹے ہاتھ میں پکڑا دیا گیا وہ ہے ناکام۔ بھلے اس نے دنیا میں بڑی محنت کی، بڑے کاروبار کیے، فیکٹریاں لگائی، بڑا مال کمایا، سب کچھ کیا، رب کو ناراض کر کے دنیا سے گیا، راضی نہیں کر سکا، وہ اللہ کی قسم ناکام۔ فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی بھی مصیبت اور تکلیف جو آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نہیں آتی۔ کوئی بھی خوشی اللہ کے حکم سے آتی ہے۔
تو پھر اس میں بندے کا کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ دونوں امتحان ہیں۔ مصیبت نقصان پر بندہ اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو کر صبر سے کام لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر نوازتے ہیں۔ خوشی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پر بندہ خوش ہو کر شکر ادا کرے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نوازتے ہیں۔ فرمایا اے ایمان والو، تمہاری اولاد اور تمہاری بیویاں تمہارے لیے امتحان ہیں، آزمائش ہیں۔ ان سے ڈرتے رہو کہ ایسا نہ ہو اس امتحان میں ناکام ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو بڑا ایک امتحان بنایا، اتنی محبت ڈال دی ہے ماں باپ کے دل میں کہ انسان کو اللہ نے اس محبت سے آزمائش میں ڈالا۔ اسی اولاد کی محبت میں انسان اللہ کے احکامات بھی توڑتا ہے، جائز ناجائز کی سرحدوں کو پار کرتا ہے اور بہت سارے اور اللہ کی ناراضگیاں مول لیتا ہے۔ لیکن آخرت میں انسان کو بڑا احساس ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن آپ کی اولاد بھی آپ سے بھاگے گی، آپ کی بیوی بھی آپ سے بھاگے گی، آپ کے بھائی بھی آپ سے بھاگیں گے، آپ کے ماں باپ بھی آپ سے بھاگیں گے کہ یہ نیکی کا سوال نہ کر دیں، آپ کو آخرت میں اپنے ہی اعمال کام آئیں۔ اپنی آخرت خراب کرنے کے لیے کسی کی محبت میں آ کر رب کو ناراض نہ کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سورہ طلاق ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے مسائل بیان فرمایا کہ جب کسی کو طلاق دینی بھی ہو تو ایسے وقت میں فیصلہ کرے تاکہ عورت کے لیے عدت گزارنا آسان ہو جائے اور اس کو عدت لمبی نہ گزارنی پڑے، اس کی عدت مختصر ہو، مناسب وقت پہ طلاق دے۔ اور پھر طلاق کا فیصلہ بھی جذبات میں آ کر نہ کرے، 3 آپشن اللہ نے رکھے، ایک طلاق دے کر چھوڑ دے۔ پھر جب عدت پوری ہونے کو اور رکھنے چاہتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہتے تو بڑی اچھے طریقے سے عزت کے ساتھ رخصت کر دیں۔ لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اکٹھی 3 طلاقیں نہ دیں، یہ تو حدود سے تجاوز کرنا ہے۔ اگر اکٹھی 3 طلاقیں دے دی تو پھر آدمی غصہ ختم ہونے کے بعد اس کو دوبارہ رکھ نہیں سکتا۔ اگر 1 طلاق دی ہے یا 2 دی ہے، ہو سکتا ہے اللہ غصہ ختم ہونے کے بعد کوئی صورت کوئی راہ پیدا کرے، تو آپ کے پاس آپشن ہونا چاہیے۔ 1 طلاق کے بعد بھی آدمی رکھ سکتا ہے، 2 طلاقوں کے بعد بھی رکھ سکتا ہے، لیکن 1 طلاق کے بعد بھی اگر عدت گزر گئی تو پھر نکاح کرنا ضروری ہوگا، لیکن پھر بھی صلح ہو سکتی ہے۔ 2 طلاقوں کے بعد بھی اگر عدت گزر گئی ہے تو نکاح ختم ہو جائے گا، دوبارہ آپس میں رہ سکتے ہیں لیکن نکاح دوبارہ پڑھانا پڑے گا، لیکن پھر بھی راستہ ہے۔ اور اگر عدت گزرنے سے پہلے صلح کر لیں تو نکاح بھی پڑھانے کی ضرورت نہیں، اسی طرح دوبارہ رہ سکتے ہیں، لیکن طلاقیں اپنی جگہ قائم رہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ 3 طلاقیں دے دی، کہتے ہیں جی غصے میں نکلی، تو خوشی میں کون دیتا ہے؟ طلاق کی بنیاد ہمیشہ لڑائی جھگڑا غصہ ہے، بغیر غصے کے بغیر لڑائی کے طلاق کوئی نہیں دیتا۔ شرک کی بنیاد محبت عقیدت ہے۔ جب انسان غصے میں حد سے بڑھ جائے تو پھر طلاق کی نوبت آتی ہے، عقیدت اور محبت میں انسان حد سے بڑھ جائے تو پھر شرک شروع ہو جاتا ہے۔ بنیاد محبت ہے، عقیدت ہے۔ یہی تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہودی محبت میں اتنے آگے بڑھے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائی محبت میں عقیدت میں اتنے آگے بڑھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ فرمایا تم میرے بارے میں ڈرنا، خیال کرنا، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اتنا آگے نہ بڑھنا جیسے پہلے گمراہ ہوئے اور تم بھی کہیں ایسا ہی نہ ہو۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق
اللہ کے سارے نبیوں کے ساتھ، خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدود میں عقیدت، محبت اور کامل اتباع نصیب فرمائے۔ سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تحریم کے معنی ہے کسی چیز کو اپنے لیے حرام کر دینا۔ ایک اہم واقعہ ذکر فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں تھیں۔ عصر سے لے کر مغرب تک آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے ہر حجرے میں جاتے اور تھوڑی دیر بیٹھتے، حال احوال لیتے، پوچھتے کوئی ضرورت، کوئی کام۔ سبحان اللہ، اللہ نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپ جس گھر جائیں، آپ کی مرضی نہ جائیں، آپ پابند نہیں، مگر آپ نے ایسا انصاف کے ساتھ وقت تقسیم کر رکھا تھا کہ آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایک حجرے میں آپ جاتے، تھوڑی دیر لگ جاتی تو دوسری بیویاں انتظار میں ہوتی تھی۔ آج ہماری امت کا یہ حال ہے مسلمانوں کا کہ ہم آپ کے تذکرے کے لیے کتنے بےتاب ہوتے ہیں، آپ کی صفات پر۔ وہ بھی تو انسان تھی نا، تو وہ آپ کے دیدار کے لیے اور آپ کی صحبت کے لیے اور آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے بےتاب ہوتی تھی۔ تو دوسری بیویوں نے سوچا یہ کیوں اتنی دیر یہاں بیٹھتے ہیں؟ پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہاں شہد پیش کیا جاتا ہے، آپ وہ نوش فرماتے ہیں تو تب یہ دیر لگ جاتی۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ شہد کے بارے میں کچھ سوچتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغافیر ایک پودا ہے جس میں لہسن کی طرح بو ہوتی ہے، آپ کو بو والی چیز ناپسند تھی کہ جبرائیل بار بار آتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آج کوئی مغافیر کی بو محسوس ہو رہی ہے، آپ نے وہ تو نہیں کھایا؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اچھا تو پھر آپ نے کیا کھایا؟ آپ نے فرمایا میں نے تو شہد لیا ہے تھوڑا سا۔ تو انہوں نے کہا اچھا ایسا ہوگا، پھر شہد کی مکھی نے مغافیر کو چوسا ہوگا اور اس کا اثر پھر شہد میں آ گیا ہو، یہ تب محسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر میں آئندہ شہد نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ بات اپنی تک رکھنا، وہ اس تک نہ پہنچے ورنہ اس کی دل شکنی ہوگی کہ آپ نے شہد کھانا کیوں چھوڑ دیا۔ کتنا خیال تھا، اپنے گھر والوں کا بھی اتنا خیال تھا کہ کسی بات پر دل شکنی نہ ہو۔ اس سے ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر والے جب محنت سے کھانا بنائیں تو 2 لفظ تعریف کی بھی بول دیا کرو، کوئی بھی کام کرے تو اس پہ حوصلہ رکھنے کے لیے کوئی لفظ بول دیا کرو، اور کوئی چیز اگر بنائی ہے پیار سے تو اس کو بھلے بھوک نہ ہو کھا لیا اور چکھ لینا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ بس یہ بات اپنے تک رکھنی۔ آپ گئے لیکن بعد میں جب تشریف لائے تو آپ نے اسی زوجہ سے آ کر ناراضگی کا اظہار کیا کہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے آپ کو کہا تھا کسی کو نہیں بتانا، یہ بات تو آپ نے آگے بتا دی۔ وہ حیران ہوگی کہ میں نے صرف ایک کو بتایا، اور وہ بھی ان کو بتایا کہ جو مشورے میں شریک تھی پہلے کہ ہم نے شاید کیسے چھڑانا ہے، ایک کو بتایا۔ تعجب سے کہا یا رسول اللہ من انباءک، آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے یہ بات آگے بتا دی ہے؟ اگر کوئی جذباتی مسلمان آج کا ہوتا تو یہ سمجھتا سبحان اللہ آپ تو ہر عاشق کے گھر میں موجود ہیں، آپ تو حاضر ناظر ہیں، آپ تو غیب جانتے ہیں، یہ کوئی سوال ہے کہ آپ کو کس نے بتایا؟ تو یہ کوئی گستاخی ہے کہ سوال کیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیں اور پھر اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس رب نے بتایا ہے جو ساری کائنات کا علم رکھتا ہے، جو عالم الغیب ہے، جو غیب جاننے والا ہے، الخبیر جو سارے انسانوں کے حالات سے باخبر ہے، مجھے اس رب نے بتایا۔ آپ اپنے گھر کے متعلق فرما رہے ہیں کہ میں یہاں نہیں تھا، مجھے رب نے بتایا کہ میرے گھر میں یہ بات دوسری بیوی تک پہنچ گئی۔ تو یہ عقیدہ کوئی گستاخی نہیں ہے، یہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ صحابہ کا یہی ایمان تھا کہ غیب جاننے والا صرف ایک اللہ ہے، ہر جگہ موجود صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ ہر جگہ موجود کوئی نہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ ایمان والوں اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اب تو یہ بات رہ گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو فرمایا تھا کہ آئندہ میں شاید نہیں کہوں گا، اللہ نے فرمایا اے نبی آپ نے ایک اللہ کی نعمت کیوں حرام کر دیا اپنے اوپر؟ آپ اس کو کھائیں، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ اپنی قسم توڑیں اور اس کا کفارہ دیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر ایسی کوئی بندہ قسم اٹھا بھی لے کہ میں نے فلاں سے بات نہیں کرنی، میں نے فلاں کی دعوت میں نہیں جانا، میں نے فلاں کی اس بات میں شریک ہی نہیں ہونا، یہ غلط قسم ہے، قسم توڑ دینی چاہیے، پھر اس کا کفارہ دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بات میں اگر قسم اٹھا لو بعد میں پتہ چلے کہ یہ صحیح نہیں اٹھائی تو اس کا کفارہ دے دو۔ قسم پہ قائم رہنا پھر یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اس کا کفارہ دینا یہ شرعی حکم ہے، ایسے موقع پر قسم توڑنی چاہیے۔ سورہ ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا منظر بیان فرمایا کہ ہم نے نافرمانوں کو جب جہنم کی طرف لے جائیں گے تو سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جہنم میں پھینکنے سے پہلے دروغے فرشتے بولیں گے ان سے تمہیں کسی نے نہیں ڈرایا تھا اس جہنم کی سزا سے، عذاب سے؟ وہ کہیں گے ڈرانے والے تو آئے تھے، ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا کہ کوئی اللہ کی طرف سے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا، تم جھوٹ بولتے ہو۔ لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، ہمیں خود بھی افسوس ہوتا ہے کہ اگر ہم بات مان لیتے، ان کی سن لیتے، آج ہم جہنم میں نہ جاتے۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ سب گنہگار اعتراف کریں گے کہ یا اللہ ہمارا قصور ہے، غلطی ہے، معاف کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے فسحقاً، اس کے معنی ہے دور ہو جاؤ مجھ سے، تمہارے لیے کوئی رحمت نہیں، کوئی نرمی نہیں۔ تمہیں سمجھانے کے لیے کتابیں بھیجی، نبی بھیجے، مختلف اسباب پیدا کیے تاکہ تم آخرت کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنی اصلاح کر لو۔ وہاں تو تمہیں عقل نہیں آئی، یہاں آ کر کہتے ہو کہ کاش سن لیتے، سمجھ لیتے، اب معاف کر دیں، اب ہمارا گناہ معاف کر دیں۔ آخرت میں کوئی حل نہیں، آج ایک آنسو کا قطرہ بھی ساری زندگی کے گناہوں کو صاف کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ جو رب کو دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ کوئی چھپ کر بات کرو یا اعلانیہ کرو، وہ رب تمہاری باتیں سننے والا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تمہارے حالات سے نہ واقف ہو، تمہیں نہ جانتا ہو؟ وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ایسے رب سے ہم کون سا گناہ چھپا سکتے ہیں؟ ہمیں معافی مانگنی چاہیے ہر حال میں۔ سورہ قلم میں منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے دیوانے ہیں، ساری قوم سے ٹکر لے رکھی ہے، اور یہ کیسی بات کہہ رہے ہیں کہ ایک اللہ سب کچھ کرنے والا ہے اور یہ باقی کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر آپ کے اس کہنے پر ہر گھر میں جھگڑے پیدا ہو گئے، کہیں باپ بیٹے کی لڑائی چل رہی ہے، کہیں ماموں بھانجے کی، کہیں چچا بھتیجے کی۔ یہ تو تفرقہ پھیلا دیا پورے معاشرے میں آپ نے، یہ تو بد اخلاقی ہے۔ کیسا ماحول تھا امن والا، آپ نے کیا کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میں قلم کی قسم اٹھاتا ہوں، اور جو قلم سے لکھا جاتا ہے اس کی بھی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، آپ دیوانے نہیں ہیں، آپ کے لیے بے انتہا اجر ہے آپ کی اس دعوت پر۔ اللہ آپ کی اس دعوت پر خوش ہے، اس پر بے انتہا اللہ آپ کو اجر دے گا، اس سے کوئی تفرقہ پیدا نہیں ہوا۔ آپ تو صحیح بات کی رہنمائی فرما رہے ہیں، آپ صحیح بات کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں آپ بد اخلاق ہیں۔ انک لعلی خلق عظیم، رب گواہی دیتا ہے کہ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باغ والوں کا واقعہ سنایا۔ ایک آدمی تھا، اس کا باغ تھا انگوروں کا، وہ اپنا باغ جب بھی پھل اتارتا تو غریبوں کو بڑی امید ہوتی تو وہ ایک حصہ غریبوں میں وہاں ہی تقسیم کر دیتا۔ وہ غریب پورا سال انتظار کرتے تھے کہ کب باغ کا پھل اترے گا۔
بیٹے دیکھتے رہے کہ ابا نے یہ کیا کام شروع کر رکھا ہے، یہ غریبوں کو نوازنے والا، ہماری آدھی کمائی تو یہ کھا جاتے ہیں۔ تو باپ جب فوت ہوا تو 3 بیٹے تھے، انہوں نے آپس میں طے کیا کہ آئندہ پھل اتارنے کا ٹائم ایسا مت رکھو، یہ تو ان سے جان چھڑانی مشکل ہو جاتی ہے۔ کہا کیا ہونا چاہیے؟ کہا صبح سحری کا ٹائم رکھو، جب یہ لوگ سو رہے ہوں اس ٹائم ہم آئیں گے اندھیرے میں، پھل اتار کے سارے سنبھال لیں گے، جب یہ آئیں گے تو آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر اپنا بزنس اور یہ رزق بڑھانا چاہتے ہو تو یہ اس پر عمل کرو۔ ٹھیک ہے جی، طے ہو۔ ایک نے کہا ہو بھائی اتنے چلاک نہ بنو کہ ایسا نہ ہو یہ جو تھوڑا بہت ملتا ہے اس سے بھی رو۔ وہ کہنے لگے نہیں تم زیادہ باتیں نہیں کرو، غریبوں سے جان چھڑانے کا یہی طریقہ۔ صبح جاگے سحری کے وقت کہا کہ جلدی کرو پہنچو باغ میں اگر بچانا چاہتے ہو۔ یہ پہنچے جی اندھیرے میں، کہہ رہے زور سے نہیں بولنا، کسی ایک غریب کو بھی آواز آ گئی نا کہ آج پھل اترے گا تو وہ کانوں کان سب کو بتائے گا، پھر جمع ہو جائیں گے۔ چپ کے باغ میں پہنچے تو وہاں جا کر کہتے ہیں وہ بھائی ہم اتنے اندھیرے میں آئے کہ راستہ بھول گئے، یہ کسی اور جگہ آ گئے۔ دوسرے نے کہا نا اور جگہ نہیں، راستہ وہی ہے، باغ غائب ہے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، اللہ فرماتے ہیں یہ سو رہے تھے ابھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغ پر ایک آفت بھیجی جس نے تیس نیس کر دی۔ جب یہ باغ کی جگہ پہ پہنچے تو ان کو یقین ہی نہ آئے کہ یہ باغ والی جگہ، کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے۔ پھر کہا کہ نہیں راستہ نہیں بھولے بلکہ ہمیں اللہ نے رزق سے محروم کر دی۔ تیسرے نے کہا میں نے جو کہا تھا کہ زیادہ چلاک اور ہوشیار نہ بنو، کاش ہم یہ ناانصافی کی سوچ نہ رکھتے، یہ نہ ہوتا۔ عسیٰ ربنا یبدلنا ربنا خیرا منہا۔ تو پھر آپس میں پھر شرمندہ ہوا، کہنے لگے اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ ہمیں بہتر رزق دے گا مگر ہم اپنا رویہ بدلیں۔ یہ غریبوں کا رزق ہمارے رزق میں شامل ہے تو ہم کھا رہے ہیں، اگر ان کا رزق ختم ہوا نا ہمارے رزق سے تو پھر اپنا رزق بھی نہ سمجھیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ توفیق دے رہے ہیں۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی کا باغ تھا تو بادل اکٹھے ہوئے اور ایک آواز آئی کہ بادلوں کو حکم دیا کہ فلاں کے باغ میں برسو۔ یہ بندہ دوڑتا ہوا گیا ان بادلوں کو دیکھتا دیکھتا کہ یہ کہاں جا کر برسیں گے، تو ایک جگہ برسے، پانی نالیوں سے اکٹھا ہو کر ایک باغ میں گیا، بندہ وہ پانی آگے باغ میں لگا رہا تھا۔ اس سے کہا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں خیر؟ تو اس نے کہا نہیں بتاؤ تو صحیح۔ اس نے نام بتایا، اس نے کہا اللہ کی قسم یہی نام بادلوں سے آواز آ رہی تھی میں نے سنی ہے کہ اس آدمی کے باغ پہ برسو۔ خدا کے لیے بتاؤ کہ تمہارا طریقہ کیا ہے کہ اتنا اللہ کو پسند آیا کہ تمہارے باغ کے لیے اللہ نے مستقل بادل بھیجے اور وہ برسے۔ اس نے کہا میں اپنے باغ کی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ باغ پہ لگا دیتا ہوں، ایک اپنے گھر کے لیے رکھتا ہوں، ایک اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ اس نے کہا کہ یہی وہ راز ہے جس پر اللہ نے تمہارا اتنا خیال رکھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں پر عذاب بھیجا ان کا تذکرہ فرمایا، قوم عاد، قوم سمود، قوم فرعون، سب کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا فعصوا ربهم، سب نے رب کی نافرمانی کی تھی، فاخذهم اخذۃ رابیہ، اللہ نے اتنی زبردست گرفت میں لے لیا کہ کوئی نہیں بچ سکا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے پوری دنیا پہ سیلاب طاری کر دیا، ماننے والوں کو کشتی میں بچایا، ہم نے اس کو ساری دنیا والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا ہے کہ دیکھو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچ سکتا، اللہ چاہے تو سارے جہان میں سیلاب بنا کر سب کو غرق کر دے، چاہے تو خشکی سے اٹھا کر شوق سے دریا میں جا کر غرق کر دے پوری قوم، چاہے تو چیخ مار کے گھروں میں اوندے منہ گرا دے، چاہے تو ہوا کے ذریعے سے زمین سے اٹھا کر پہاڑوں سے ٹکرا کے ختم کر دے، اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ سورہ معارج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے جو مجرم ہوں گے وہ اللہ سے کہیں گے یا اللہ یہ میں نے بچوں کی وجہ سے یہ حرام کمایا تھا، تو ان کو جہنم میں ڈال دے، مجھے چھوڑ دے۔
یا اللہ میری بیوی کے کہنے پر میں نے یہ گناہ کیا تھا، یا اللہ تو اس کو جہنم میں ڈال، یا اللہ میرے سارے خاندان کو جہنم میں ڈال دے، ثم ینجی، مجھے چھوڑ دے۔ کلا، اللہ فرماتے ہیں نہیں، گناہ تمہارا اور سزا ہم اولاد کو دیں، جرم تم نے کیا سزا ہم بیوی کو دیں، گناہ تم نے کیے جہنم میں ہم خاندان کو ڈالیں۔ کلا، یہاں تو ہر آدمی اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا، کیوں کیے تم نے یہ گناہ؟ انہا نزاعۃ للشوا، فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ یہ تو جسم کی جلد کو کھینچ کر اتار دینے والی، اور فرمایا کہ انسان بڑا کچے دل کا مالک ہے، تھوڑی سی پریشانی آئے تو ایک دم جزا فضا ہائے ہائے کرنے لگ جاتا ہے کہ میرے اوپر مصیبت آ گئی، نقصان ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور مال آئے تو بخیل بن جاتا ہے، کہتا ہے بڑی محنت سے کمایا میں تقسیم کرنے لگ جاؤں۔ فرمایا کہ انسان بڑا کچے دل والا ہے، اس کو تکلیف میں صبر سے کام لینا چاہیے، خوشی میں شکر سے کام لینا چاہیے۔ سورہ نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ سنایا کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال رات دن ایک کر کے اللہ کی دین کی دعوت دی، مگر قوم نے ہمیشہ مذاق اڑایا، جب دیکھتے کہتے کانوں میں انگلیاں ڈال کر، او بھائی ہم آپ کی بات نہیں سننا چاہتے، وہ منہ پہ کپڑا ڈال لیتے ہم آپ کو دیکھنے نہیں چاہتے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اس کے بعد آپ کی قوم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اگر انہوں نے مسلمان نہیں ہونا تو پھر ایسا عذاب بھیج کہ ایک بھی نہ بچے۔ یہ بد دعا دینی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بس آپ کشتی بنائیں میں ان کا انتظام کرتا ہوں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا عذاب بھیجا کہ ساری قوم ختم کر کے رکھی، سوائے ان ہی مسلمان ہونے والوں کے 80-82 آدمیوں کے۔ اس پہ نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی بھی، اپنا بیٹا بھی غرق ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کافروں کے لیے بہت بڑی مثال ہے، دیکھو نوح علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام پیغمبر ہو کر اس کو نہیں بچا سکے، بیٹے کو نہیں بچا سکے، تو اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا، بچا سکتے ہیں تو اپنا ایمان اور اعمال بچا سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا